میر محمد حسین مشہدی المعروف نمود ایران کے شہر مشہد کا رہنے والا اور بڑا عالم آدمی تھا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے آخری زمانے میں دولت دنیا کی تحصیل کا شوق اس کو ہندوستان کھینچ لایا۔ اس سے پہلے یہ کابل گیا جہاں امیر خان حاکم تھا اور اس کی داد و دہش اور فیض و گستری کا ایران بھر میں بڑا شہرہ تھا۔ امیر خان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے ایک ملازم کی لڑکی کو پالا تھا۔ میر حسین کی قابلیت اور سعادت مندی کو دیکھتے ہوئے اس نے اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ کچھ دن کے بعد امیر خان کا انتقال ہو گیا اور میر محمد حسین نے اپنے پر کھولنے شروع کر دیے۔ نخوت اور خود بینی سے جب اس کا دماغ بھر چکا تھا تو یہ رائج الوقت مذاہب کی پیروی کو اپنے لیے ننگو آر سمجھنے لگا۔ اس نے ایک نیا مذہب روشناس کرانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اپنے شاگرد رشید منشی زادے دودیار کے ساتھ مل کر نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ اپنے منصوبہ کے مطابق محمد حسین نے کتاب لکھی جس کو فارسی کے جدید الفاظ سے مزین کیا اور اس میں متروک اور غیر مانوس الفاظ کی خوب بھرمار کی اور بہت سے پرانے اور فارسی الفاظ عربی طریقہ میں ترمیم کر کے درج کیے اور اس کو الہامی کتاب کا درجہ دے کر اس کا نام عقودہ مقدمہ رکھا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد اس نے نزول وحی اور خود کو بیگوکیت کہنا شروع کر دیا۔ دعویٰ کیا کہ یہ رتبہ نبوت اور امامت کے درمیان ہے اور کہا کہ ہر اولو العزم پیغمبر کے 9 بیگوک تھے، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 9 بیگوک تھے۔ اپنے ماننے والوں کو اس نے فرموتی کا لقب دیا۔ جس روز اس پر پہلی وحی یعنی کہ شیطانی القاء ہوا اس دن کا نام اس نے یوم جشن رکھا اور جس جگہ نازل ہوئی اس مقام کو غار ہرا سے تشبیہ دیتا تھا۔ ہر سال ایک جم غفیر کے ساتھ اس مقام پر جا کر جشن مناتا تھا۔ اس نے 5 وقت کی نماز کی جگہ ہر روز 3 مرتبہ اپنی زیارت فرض کی تھی۔ خلفائے راشدین کی نقالی کرتے ہوئے اپنے بھی 4 خلیفہ مقرر کیے تھے۔ میر محمد حسین نے اپنی جھوٹی نبوت کا دائرہ دہلی تک پھیلا دیا۔ اس کی شعبدہ بازیاں اور قابل کے صوبے دار کے لڑکے ہادی علی خان کی عقیدت دیکھ کر بہت سے لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، جن میں بادشاہ فرخ سعید بھی شامل تھا، جس نے تخت دہلی پر قدم رکھتے ہی اس کے کاشیانہ پر حاضری دی اور اس کا معتقد ہو گیا۔ فرخ سیر بادشاہ کے بعد دہلی کے تخت سلطنت پر محمد شاہ براجمان ہوا۔ محمد امین اس کا وزیر تھا۔ محمد امین نے جب اس مردود کے اقوال سنے اور اس کی حرکتیں دیکھی اور ایمان و اسلام کی سربلندی کی طرف رکھنے والے ہزاروں لاکھوں دلوں کا خون ہوتے دیکھا تو اس نے نمود کو گرفتار کر کے اس فتنے کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تقدیر الہی کی نیرنگی دیکھیے، جیسے ہی محمد امین کے سپاہی جھوٹے نبی کی قیامگاہ پر اس کو گرفتار کرنے پہنچے، محمد امین پر درد کولنج کا حملہ ہو گیا۔ لوگ امین کے مرض کو نمود کی کرامت اور اس کی بددعا کا اثر سمجھے۔ اس مرض کو سنتے ہی امین کی افواج واپس لوٹ آئی۔ نمود جو بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا، محمد امین کی بیماری اور لوگوں کے خیالات سن کر رک گیا۔ نمود کو امین کی حالت نزا کا علم ہو چکا تھا۔ بڑے غرور سے کہنے لگا کہ میں نے اس کافر کے جگر پر ایسا تیر مارا ہے کہ اب وہ جاں بر نہ ہو سکے گا۔ اس پر لوگوں کے اعتقاد میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر محمد امین کی میعاد زندگی پوری ہو چکی تھی، چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے نمود کی تحریک میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا اور اس کی عظمت کے لوگ گن گانے لگے۔ اس کرامت کا دہلی بھر میں بڑا چرچا ہوا۔ محمد امین کی موت کے 3 سال بعد میر محمد حسین بھی فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا نیا جانشین بن گیا۔ بیٹی کی وجہ سے جھوٹی نبوت کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اس نے عطایا اور نظر و نیاز کے ان حصوں میں جو دوجی یار کے لیے کابل میں باہمی اتفاق رائے سے طے ہوئے تھے اور جن کو نمود مرتے دم تک باقاعدہ دوجی یار کو دیتا رہا، ازرا کوتا اندیشی کمی کرنی چاہیے۔ اس بنا پر دوجی یار اور نہا نمود میں رنجش اور مخاصمت شروع ہو گئی۔ دوجی یار نے جب یہ دیکھا کہ جھوٹے نبی کا بیٹا کسی صورت اس کا مقررہ حصہ دینے پر راضی نہیں تو ناچار اجتماع جشن کی تقریب پر، جبکہ پربودی بکثرت جمع تھے اور دوسرے تماشائیوں کا بھی بڑا ہجوم تھا، اچانک کھڑے ہو کر ایک تقریر کی جس میں محمد حسین المعروف نمود کے خود ساختہ مذہب اور دعوی نبوت کی ساری سازشیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی۔ نمود کی عیاری اور اپنی شرکت کا سارا ماجرا اول سے آخر تک حاضرین جلسہ کو سنا کر حیران کر دیا۔ اس وقت مجمع سے ہزارہاں آدمی جن کو خدا نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی اس باطل مذہب سے توبہ کر کے اثر نو اسلام میں داخل ہوئے اور میر محمد حسین مشہدی کے خود ساختہ دین کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔